السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، آج ہم بات کریں گے اللہ پر توکل، کہ اللہ پر توکل اصل میں ہے کیا اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ تو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ پر توکل۔ اگر ایک دل ایسا ہو جس میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ ہو، یا پھر آپ یہ سمجھیں کہ ایک دل ہے جو ٹرسٹ نہیں کرتا، تو یہ ایک بیمار دل ہے۔ تو اس بیمار دل کا علاج کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ پاک کے فیصلوں پر ناراض ہو جاتے ہیں، یا پھر غلط جملے، غلط الفاظ بولنا شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ فیصلہ اصل میں ہے کس کا۔ اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ یہ فیصلہ اللہ پاک کا ہے، ہم اگر اللہ پاک پر یقین رکھیں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہی فیصلہ کرتے ہیں جس میں ہماری کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں بھلائی یا بہتری ہوتی ہے، لیکن ہم یہ بات سمجھنے کے بجائے کچھ اور ہی الٹا سیدھا سوچنے شروع ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے ہمارا اللہ تعالیٰ پر یقین کمزور ہوتا ہے، اور بالآخر وہ دن آن پہنچتا ہے کہ ہمیں ہمارا یقین اللہ پر مکمل طریقے سے ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یوں کہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، یا یہ واقعہ میرے ساتھ کیوں پیش آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، نہ تو ان کو خوف ہوتا ہے اور نہ ان کو کوئی غم ہوتا ہے، یعنی نہ تو وہ فیوچر کے بارے میں خوف زدہ ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ جب انسان اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے کہ فلاں چیز کے میرا بزنس کامیاب نہیں ہوگا، یا مجھے بیماری لگ جائے گی، جو اس طرح کے خوف ہوتے ہیں نا، وہ انسان کی زندگی میں آ جاتے ہیں۔ یا پھر ایسا بھی ممکن ہے کہ انسان اپنے پاسٹ کے بارے میں غمزدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہائے کاش اگر میں نے یوں نہ کیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو میرے ولی ہیں نا، جو میرے نیک بندے ہیں، وہ نہ تو فیوچر کے بارے میں خوف کھاتے ہیں اور نہ ہی پاسٹ کے بارے میں سوچ کر اداس ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور ایسے سوچتے ہیں کہ جو بھی ہوگا اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا، اور میں اللہ کی مرضی سے راضی ہوں، اور یقیناً اللہ کی مرضی ہماری مرضی سے بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ توبہ کی آخری آیت میں کہ اگر وہ آپ سے منہ پھیر لیں تو پھر اللہ میرے لیے کافی ہے، میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، تو اگر توکل کرتا ہوں تو اللہ پر ہی کرتا ہوں، کیونکہ عرش عظیم کا مالک جو اللہ ہے۔ تو جب ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، جب ہم کہتے ہیں انسان جب یہ سوچتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، پھر انسان اللہ کو یہ نہیں بتاتا کہ میرے مسئلے کتنے بڑے ہیں، بلکہ اپنے مسئلوں کو یہ بتاتا ہے کہ میرا رب کتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتے ہیں کہ توکل اس ذات پر ہم کرتے ہیں جس کو موت نہیں آتی، یعنی اگر آپ نے کسی پر بھروسہ کرنا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ بے شک اللہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اسی طرح سورۃ طلاق میں سورہ نمبر 65 آیت نمبر 5 اور 2 اگر آپ دیکھیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے باہر اور پھر اس کو رزق دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیں کہ اگر ہم اللہ پر مکمل طریقے سے سچے دل سے توکل یعنی یقین کر لیتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ تو جب اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے تو زندگی میں کوئی ٹینشن ہی نہیں رہتی۔ اس لیے دل کے اطمینان کے لیے، دل کے سکون کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا سیکھیں، ان کے راستے پر چلنا اور ہدایت حاصل کرنا سیکھیں۔ بے شک اسی میں تمہاری بھلائی ہے اور بہتری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے اپنا اونٹ ایسے ہی کھلا چھوڑ رکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ اس آدمی نے اپنا اونٹ کھلا چھوڑ رکھا ہے ایسے؟
تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ پر توکل کر رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں یہ توکل نہیں ہے. توکل یہ ہے کہ پہلے اپنے اونٹ کو باندھو، پہلے اپنے اونٹ کو باندھ لو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جب ہم اپنی زندگی میں کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں تو اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، پوری محنت کریں، اور اگر ہو گیا تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہوتا تب بھی الحمدللہ، کیونکہ کچھ بھی ہوگا تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا. اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو تب ہم خوش ہو جائیں گے. یعنی تو اداس کیوں ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے اور جب اس کی مرضی کے مطابق چیزیں نہیں ہوتی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر چیز جو زندگی میں ہو رہی ہے ہماری مرضی کے مطابق ہو، لیکن در حقیقت لائف میں بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوں گی. ایمان والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جب بھی جو بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگا، اور بے شک اللہ علم میں ہم سے زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ حکمت میں بھی ہم سے زیادہ ہیں. تو اس لیے اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوگا نا ہمارے لیے وہ ہمارے فیصلوں سے بہت بہتر ہوگا. ہمیں اس کا صرف ایک چھوٹا سا پکسل نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری پکچر نظر آ رہی ہوتی ہے. اس لیے جو بھی ہماری زندگی میں ہو رہا ہے اس سے خوش ہو جائیں کہ جو کچھ بھی میری زندگی میں ہوا ہے وہ میرے رب کی مرضی کے مطابق ہوا ہے، اور اللہ پاک مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب ہماری دعا قبول ہوتی تھی تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی، اور جب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تھی تو ہمیں اور بھی زیادہ خوشی ہوا کرتی تھی کہ پہلے چیز ہمارے حساب سے ہوئی تھی اور اب اللہ پاک اپنی مرضی سے کریں گے. اور بے شک اللہ کی مرضی ہماری مرضی سے بہت بہتر ہے. تو مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو اتنا تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں گے تو اس میں آپ کے فائدے ہی فائدے ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح ایک نئی چیز کے ساتھ انشاءاللہ. تب تک آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. فی امان اللہ.